بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو جماعت نحم کے سبق شاعروں کے لطیفے کا خلاصہ پڑھیں گے، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں شاعروں کے لطیفوں کا خلاصہ۔ شاعروں کے لطیفے کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد، ان کا تعارف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم خلاصہ اس انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کو بآسانی عام فہم الفاظ میں آپ کو خلاصہ سمجھ بھی آ جائے گا، اور امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ آپ اگر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ خلاصے کی ابتدا کو یوں ہوتی ہے: ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ ایک شخص میر تقی میر کا حامی تھا، طرفدار تھا، اور دوسرا مرزا رفیع سودا کا، اور یہ دونوں شخص جو ہے خواجہ باسط کے مرید تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں باکمال شاعر ہیں۔ جب یہ دونوں نے بحث و مباحثہ کی تو اب نتیجہ کسی بات پر نہ نکلا، تو لہٰذا دونوں جو ہے وہ خواجہ باسط کے پاس چلے گئے۔ تو انہوں نے ایک اچھی بات سمجھائی کہ یہ دونوں اچھے شاعر ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ مرزا کا کلام کیا ہے؟ واہ، یعنی کہ میر کے کلام میں دکھ، درد، غم یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور مرزا کے کلام میں خوشی اور اچھے حالات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ پھر مرزا رفیع سودا نے جب یہ بات انہوں نے کہہ دی خواجہ باسط نے، تو پھر انہوں نے خواجہ باسط نے پھر دونوں شاعروں کا ایک ایک شعر پڑھا۔ تو اس طریقے پر انہوں نے ان دونوں کی جو ہے وہ تعریف کی اور بات کو ختم کر دیا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کا شعر پڑھا۔ ان میں سے جو مرزا کا طرفدار تھا اس نے جا کر ساری بات بتا دی، تو مرزا نے کہا کہ شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہ ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، ایک شریف زادے نے غزل پڑھی۔ سودا نے ان کی غزل سن کر تعجب کیا، حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ صاحبزادہ، پھر بہت تعریف کی اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، کچھ دنوں میں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ ایک دن انشاءاللہ خاں انشاء جرت سے ملنے آئے تو دیکھا وہ سر جھکائے بیٹھے کسی خیال میں مصروف ہے۔ سید انشاء نے پوچھا تو جواب دیا کہ ایک مصرع ذہن میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انشاء کے اصرار پر انہوں نے مصرع سنا دیا تو فوراً انشاء نے دوسرا مصرع کہہ کر شعر مکمل کر دیا۔ تو جرت کا جو مصرع تھا وہ تھا: اس زلف پھپتی شب دجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ تو انشاء نے یہ دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کر دیا۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ اس وقت پہنچے جب مشاعرہ ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور کہا کہ تمام شاعروں کو آپ کا انتظار رہا۔ پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا: جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ اب اگر آپ لوگ یہ شعر یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سادہ سا لکھ دیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک شعر پڑھ دیا تھا جس کے اندر انہوں نے اپنی علیحدگی، اپنی جو
امتیازی شان تھی اس کو جو ہے انہوں نے اس کے اندر بیان کر دیا کہ لوگوں نے اس شعر پر بہت زیادہ تعریف کی۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد بے روزگاری سے تنگ آ کر بنارس جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آتش انہیں خوش مزاجی سے کہتے تھے، میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو۔ اگر وہاں جانا ہے تو وہاں جا کر بنارس کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ یہ سن کر اس شاگرد نے عرض کی کہ حضرت کیا یہاں کا اور بنارس کا خدا الگ الگ ہے جو آپ وہاں جانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا؟ تو انہوں نے کہا پھر جب وہاں اور یہاں کے خدا میں کوئی فرق نہیں ہے تو جو وہاں دے سکتا ہے وہ یہاں بھی دے سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، استاد ابراہیم ذوق اس محفل میں موجود تھے۔ ایک مرشد زادہ تشریف لائے اور بادشاہ سے کچھ کہا اور چلے گئے۔ حکیم احسن اللہ خان نے کہا اس قدر جلدی آنا اور جانا کیسا تھا؟ بادشاہ کی زبان سے نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ مصرع سن کر ابراہیم ذوق نے کہا لئی حیات اے قضا لے چلی چلے۔ تو یعنی کہ انہوں نے ابراہیم ذوق نے شعر کو مکمل کر دیا، لئی حیات اے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مرزا غالب کی تصنیف قاطع برہان کے جواب میں کئی لوگوں نے لکھا، کسی نے پوچھا کہ آپ فلاں کی کتاب کا جواب کیوں نہیں لکھتے؟ مرزا غالب نے کہا کہ اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم کیا جواب دو گے؟ تو یہ ہمارا سبق کا خلاصہ تھا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بالکل آسان اور عام فہم الفاظ کے اندر اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ آپ ایک دفعہ سنیں اور پڑھیں، انشاءاللہ جو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں اور کمنٹس کے اندر جو اپنے تاثرات کا اظہار لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔